یار انٹرویو دینے جانا ہو، حالانکہ اگر ناکام بھی ہو گئے تو پھانسی تو نہیں لگا دیں گے، ناکام کر دیں گے نا، دوبارہ موقع موجود ہے، آخری موقع بھی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کام کر لیں گے، لیکن دل لرز رہا ہوتا ہے اور عجیب انسان ایک مخمصے کی سی کیفیت میں ہوتا ہے۔ عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو اور وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہو، آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہو، اور اگر جرم واقع کیا ہوا ہے تو پھر وہ فیصلہ آنے سے پہلے کے جو لمحے ہیں تو کس قدر طبیعت کے اوپر شاک گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے بندہ، فضا اکبر کا دن ہے، دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، رخ سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جہنم کی آوازیں آ رہی ہو، تغیظم و زفیرہ قرآن پڑھی ہو، اس کا غیظ و غضب اور اس کے کھولنے کی آواز دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہو۔ جنت کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب لا کے رکھ دیا گیا اور جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا۔ بڑا سخت دن ہے، خوف وحشت طاری ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس دن گھبراہٹ سے دل دہل رہے ہوں گے، کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف طبیعت پہ وحشت طاری یہ رکھا ہوگا۔ لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے اس دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا امن والا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، وہ معمولی خاتون نہیں تھی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، یا مرد نے دعوت دی تو عورت نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں ایسے سکون پاتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے کیا، ایسے مخفی انداز سے کیا کہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے پائی۔ فیس بک تو دور کی بات ہے، اخبار تو دور کی بات ہے، میڈیا پہ ایڈ چلنا تو دور کی بات ہے، ہمسایوں کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، سوسائٹی کو پتہ لگنا تو دور کی بات ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا دائیں نے کتنا صدقہ کیا، اتنے مخفی انداز سے کیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یاد الہی میں مستغرق تھا، تو یاد الہی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اللہ کی محبت میں رونے لگا، مجلس میں نہیں، خالیاً تنہا تھا۔ مجلس میں ریاکاری کے مکان پائے جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ مکان بھی نہیں، اکیلا کسی جگہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، یاد الہی محبت الہی میں چھم چھم رویا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دیا اس کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو فضا اکبر کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے امن میں ہوں گے، سایہ رحمت خداوندی میں ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل کرے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، اس سے کوئی لغو بات صادر نہ ہو۔ لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ نے کوئی بات بولی ہے، اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، بیہودہ گوئی، سب و شتم، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، یہ تو بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ زبان لغویات سے بھی بچی رہے، ایسا کوئی جملہ صادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا،
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو، کام کو چھوڑ دے، جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے۔ تو ہر قول، ہر عمل، ہر رویہ، ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ مومن کے کندھوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی اس کا مقصود ہے۔ اولاد کی تربیت اس کے ذمے ہے، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اتنا مصروف شخص بےہودہ گوئی کرے گا، اتنا مصروف شخص فضول گوئی کرے گا، جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا؟ تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے، ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں، ایک دن سویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی ہے اس میں جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، یہ بولا، یہ بات کی، یہاں گیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہاں بیٹھا، سارے دن کی تفصیلات لکھیں، اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گی، یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے، یہ کام کرنے سے، یہ رویہ اختیار کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو جو چیزیں برائی کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، کبائر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں، اور سویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر۔ زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بیہودہ گوئی سے، فضول گوئی سے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہے، خام خواہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اقوال کا بوجھ، بہت سارے افعال کا بوجھ، بہت سارے رویوں کا بوجھ، اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں۔ فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا، اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے۔ اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا۔ تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کثرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے۔ سخت دل اللہ کو ناپسند ہے، نرم دل اللہ پسند کرتا ہے، رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ زیادہ کلام کرنے والے بےہودہ گو، ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے بےہودہ گوئی کا، وہ قلب کا قاسی ہو جانا، قلب کا سخت ہو جانا ہے۔ تو کثرت کلام سے گریز کرنے کا مزاج پیدا کریں، چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے۔ ہاں جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا کرے۔